قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم 11ویں پارے کی چند آیات اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے اور سننے والے کو عمل کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اس پارے کا آغاز اسی آیت کریمہ سے ہوتی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے بیچ پڑھی ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ وہ لوگ آپ کے سامنے جب آپ ان کے یہاں جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ لوگ عذر پیش کریں گے۔ کس چیز کی عذر؟ در حقیقت ان منافقین کا بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہے۔ کچھ مومنین بھی تھے جو اپنی تساہلی کی وجہ سے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہے، لیکن اپنے دعوے ایمان میں وہ سچے تھے۔ دل کے اندر کوئی کجی، دل کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، لیکن یہاں ان منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کے دل کے اندر کفر و نفاق تھا، کہ جب آپ لوٹ کر ان کے پاس جائیں گے یعتذرون الیکم، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ سے عذر پیش کریں گے کہ ہماری ماں کی طبیعت خراب تھی اس لیے ہم نہیں گئے، بچہ بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے عذر نہ پیش کرو، ہمیں نہ بتاؤ۔ معاملہ کیا ہے؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، سب کچھ اللہ نے بتا دیا ہے، ہمارے سامنے تم عذر مت پیش کرو، مت بناؤ، بہانے مت بناؤ کہ کس لیے تم پیچھے رہے، کیوں پیچھے چھوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان منافقین کا ذکر کر رہا ہے جو اپنے کفر و نفاق میں تمام منافقین سے زیادہ تھے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیہات میں رہنے والے، یہ اعرابی منافقین اپنے کفر اور نفاق میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ دو ٹائپ کے منافقین تھے، کچھ مدینے میں تھے اور کچھ دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے، لیکن مدینے میں جو منافقین تھے ان منافقین سے کہیں زیادہ اپنے کفر و نفاق میں یہ لوگ بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ ان کی بات کر رہا ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ دیہات میں رہنے والے منافقین تو اپنے کفر و نفاق میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل کیے ہیں ان کو جانکاری نہ ہو، یہ اسی کے لائق ہیں، ان چیزوں کی جانکاری نہ ہو انہیں جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا، اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ یہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے تھے، خرچ کرتے تھے، تو ان کی نیت کیا ہوتی تھی، وہ کس طریقے سے ادائیگی کرتے تھے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے یہ تاوان دے رہے ہیں، جرمانہ دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو مومنوں پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، جب ان سے وہ زکوٰۃ وصولا جاتا ہے تو یہ ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ان سے تاوان لیا جا رہا ہو، ان سے جرمانہ لیا جا رہا ہو، یہ پینالٹی دے رہے ہیں، یہ تاوان دے رہے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ،
اور مسلمانوں پر مشکلات آنے کے منتظر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مشکلوں میں پڑ جائیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ کہہ رہا ہے مشکلات تو ان کے اوپر آنے والے ہیں، مومنوں کے اوپر نہیں آنے والے۔ اور کسی کے چاہنے سے کوئی مشکل میں نہیں پڑتا ہے، کسی کو مشکل میں ڈالنا یا مشکلوں سے نجات دینا، کسی کو بیمار کرنا یا بیماری سے شفا دینا، کسی کو نفع دینا کسی کو نقصان پہنچانا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یہ تو چاہتے تھے کہ مسلمان نقصان میں پڑ جائیں، یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ علیہم دائرۃ السوء، نقصان میں تو یہی لوگ آنے والے، یہی لوگ گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اب ان دیہی علاقوں میں کچھ ایسے مومنین بھی تھے جو اپنے دعوے ایمان میں سچے تھے، پکے تھے، ان کے دل میں نفاق نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ ان کے بارے میں بھی بتا رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان اعرابیوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، لیکن ان کا معاملہ ان منافقین کی طرح نہیں ہے۔ یہ منافقین جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم پینالٹی دے رہے ہیں، ہم جرمانہ دے رہے ہیں، ہم تاوان بھر رہے ہیں، لیکن ان مومنین کا معاملہ ان کے برعکس ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ پانا چاہتے ہیں، رسول کی دعاؤں کا ذریعہ پانا چاہتے ہیں۔ الا انہا قربت لہم، اللہ کہہ رہا ہے انہیں ضرور اللہ کی قربت ملے گی، انہیں ضرور رسول کی دعائیں ملیں گی۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، پھر ان کے اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ جو مومنین کے لیے باغات تیار کر رکھے ان باغات میں اللہ داخل کرے گا۔ سیدخل اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ منافقین کا بھی ذکر کر دیا جو اپنے کفر و عناد اور کفر میں سخت تھے، اور مومنین کا بھی ذکر کر دیا، منافقین کا بھی معاملہ سامنے رکھ دیا اور مومنین کا بھی معاملہ سامنے رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کا ذکر فرما رہا ہے جو پہلے پہل اسلام لے کر کے آئے، انصار میں تھے اور مہاجرین میں سے بھی تھے۔ اللہ یوں بیان کر رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین میں سے وہ صحابہ جو پہلے پہل ایمان لے کر کے آئے۔ وہ لوگوں، ان صحابہ نے ایسی حالت میں اسلام کو قبول کیا تھا، ایسی حالت میں ایمان کی دولت کو پایا تھا جب ایمان کے پاداش میں مارا جاتا تھا، جب ایمان لانے کی وجہ سے پیٹا جاتا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ دنیا نے وہ دور بھی دیکھا جب انصار و مہاجرین کے لوگ پہلے پہل ایمان قبول کیے، جو غلام طبقے سے تھے، جو کمزور خاندان سے تھے، ان کو اس ایمان کے لیے کتنا ٹارچر کیا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، کس قدر ستایا گیا۔ وہ لوگوں، زمین کانپ گئی، آسمان کانپ گیا۔ وہ رب دیکھ رہا تھا جو ان دونوں کا بنانے والا ہے، جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے۔ حضرت خباب بن عرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں الا تدعوہ لنا الا تستنصر لنا، اے پیارے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آج یہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول الا تدعوہ لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ الا تستنصر لنا، ہمارے لیے مدد کی گہار اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ آپ نے پچھلی قوموں کے حالات سامنے رکھے، اے خباب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس ایمانی راستے میں تم سے پہلے آنے والے لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ ارے ان کو تو مارا پیٹا جاتا تھا، جب مارنے پیٹنے سے دشمنان ایمان کا دل نہیں بھرتا،
زمین کے اوپر گڈھے کھودے جاتے تھے، ان گڈھوں میں ایمان والوں کو رکھ دیا جاتا تھا، فیوضع بالمنشار، اور سروں کے بیچوں بیچ آریاں چلا کر ان کے جسموں کو دو ٹکڑوں میں منتقل کر دیا جاتا تھا، ان کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیے جاتے تھے۔ ما یصدہ ذلک عن دینہ، اے خباب پھر بھی کوئی ایسی طاقت نہ تھی، کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جو انہیں راہ حق سے، ایمان کے راستے سے ہٹا سکتی تھی، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ ما یصدہ ذلک عن دینہ، کوئی طاقت انہیں راہ راست سے، ایمانی راستے سے ہٹا نہ سکی۔ اے خباب صبر کرو، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دین کو کمپلیٹ کر دے گا، اس دین کو مکمل کر دے گا۔ حتی یسیر الراکب، یہاں تک کہ ایک سواری سوار ہوگا اور صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، لا یخاف الا اللہ، اللہ کے سوا اس کے سینے میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اسی حدیث کا ٹکڑا کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اے خباب صبر کرو، وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، انہیں صحابہ کا اللہ ذکر کر رہا ہے جو اولین ایمان لائے، پہلے بڑھ کر کے ایمان کی دولت قبول کیا۔ جب ایمان لانا کافروں کی نگاہ میں، دشمنان اسلام کی نگاہ میں ایک جرم تھا، حضرت خباب کو بھی آگ کے انگاروں میں لٹایا گیا، حضرت بلال کو بھی مارا پیٹا گیا۔ او لوگوں، عرب کی سخت دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور تپتی ہوئی ریت میں حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے ایک بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی، پھر بھی حضرت بلال کی زبان سے احد کا جملہ نکلتا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اس ایمان سے پھر کر خود کو محفوظ کر سکتے تھے۔ کسی کی زمین نہیں ہڑپی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھایا، اور لوگوں کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی کا حق نہیں مارا، لیکن پھر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ صرف ایک بار وہ کہہ دیتے کہ چلو ہم محمد کے دین سے پھر رہے ہیں، ان کو بادشاہوں والی زندگی مل جاتی، اذیتیں پہنچانا تو دور، ان کو آرام اور راحت کے ساتھ زندگی گزارنے کے سامان بھی مہیا کر دیے جاتے، لیکن ان کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم تھی، ان کو ایمان کا مقام و مرتبہ معلوم تھا۔ او لوگوں، اسی لیے سب سے پہلے بڑھ کر ایمان کو قبول کیا، لیکن اس ایمان سے کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اے اللہ، کٹے گی گردن تو تیری راہ میں، اے اللہ، لیکن یہ سر جو تیرے آگے جھک گیا ہے، اے اللہ، یہ گردن جو تیرے آگے جھک گئی ہے، اے اللہ، اب غیر اللہ کے آگے یہ گردن نہیں جھک سکتی ہے۔ اے اللہ، ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں، ہم اپنے جسم سے گوشت نچوا سکتے ہیں، جلا کر خاکستر خود کو کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ، تیری توحید میں شرک کریں یہ ہمیں گوارا نہیں۔ ان کی فضیلت اللہ بیان نہ کرے تو کن کی فضیلت بیان کرے؟ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو انصار و مہاجرین میں سے پہل آ کر کے ایمان کی دولت کو قبول کیا۔ والذین اتبعوا، دو گروہ ہو گئے صحابہ کے، ایک انصار کا اور ایک مہاجرین کا۔ اب دیکھیں تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں کی پیروی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کی۔ بعد میں جو لوگ آئے ان کے بعد، اور ان دونوں کی پیروی ایمان و اخلاص کے ساتھ، اللہ یہاں احسان کا لفظ استعمال کر رہا ہے، بے احسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کو فالو کیا۔ جانتے ہیں احسان کی قید لگا کر اللہ تعالیٰ کن کو چھانٹ رہا ہے؟ اللہ منافقین کو چھانٹ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی بظاہر ایمان لائے تھے، لوگ انہیں بھی مسلمان سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، صرف مسلمان کہلانا یا مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں۔ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے ان دونوں کی پیروی اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ کیا ہو، جو کہ منافقین میں نہیں تھی۔ اللہ اب ان کو، اللہ تعالیٰ ان کے انعام کا ذکر کر رہا ہے، ان پر جو اللہ نے فضل کیا،
ان پر جو اپنی نعمتیں عنایت کی ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہ لوگوں کتنے خوش نصیب تھے، ان کو زندگی میں ہی اللہ کی رضامندی کا پروانہ مل گیا، اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. کتنے خوش نصیب تھے، کتنے خوش نصیب تھے. اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، اے ایمان والے صحابہ اور نبی کا ساتھ دینے والے صحابہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تو راضی ہوا لیکن یہ لوگ بھی اپنے پروردگار سے، اپنے دین سے، اپنے نبی سے راضی ہیں. یہ لوگ بھی راضی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ ہیں یعنی صحابہ اللہ سے راضی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے جب یہ مکے میں ستائے جا رہے تھے تب بھی اللہ سے اور اس دین سے راضی تھے، تب بھی ان کے دل میں ایمان تھا. اور گھر بار چھوڑ کر یہ مدینے کو آ گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی اور انہوں نے پیٹ میں پتھر بھی باندھے، تب بھی یہ اپنے ایمان کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے دین اسلام کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے پروردگار کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے رسول کے ساتھ بھی وفادار ہیں. ورضوا عنہ کا یہی مطلب ہے. اعد اللہ لہم، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کو بدلے میں کیا دیا، اللہ نے کیا وعدہ کیا. اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے انہیں جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جنتوں کے نیچے، جن جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا. اللہ اکبر. یہ مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بتایا جا رہا ہے. صحابی اس خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے گیا ہو. سمجھ گئے صحابی کی تعریف؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان کے ساتھ رسول کو دیکھا اور دنیا سے گئے تو ایمان کے ساتھ گئے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. اور صحابہ کی بہت ساری جماعت ہیں، بہت ساری قسمیں. انصار و مہاجرین جو اولین میں سے تھے، بعض لوگ اولین کی الگ الگ تفسیریں بیان کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہاں پر وہ تمام صحابہ مراد ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کے پہلے کے ادوار میں اسلام قبول کیا، وہی صحابہ مراد ہیں. آگے بڑھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کا ذکر کر رہا ہے جن کے اعمال ملے جلے ہیں. انہی لوگوں کے درمیان خود کو ہم شمار کر سکتے ہیں. اللہ نے صحابہ کے لیے متقی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ متقی ہیں، یہ تقوی شعار لوگ ہیں. ان میں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک گروہ کا ذکر کر رہا ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ. ایک جماعت ایسی بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، جو اپنے گناہوں کے معترف ہیں، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. میرے بھائیو ایک گناہ کرنا اور گناہ کے بعد گناہ کا اقرار کر لینا تھوڑا گناہ کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، سمجھ رہے؟ اور ایک ہے گناہ کیا لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، وہ ڈبل جرم کا مرتکب ہوا. ایک تو گناہ کرنے کا، دوسرا اس گناہ پر ڈھٹائی کرنے کا جرم. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن سے خطائیں تو ہوئیں، جن سے غلطیاں تو ہوئیں، لیکن ان غلطیوں کا وہ اعتراف کرنے والے ہیں. اللہ وہی کہہ رہا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے معترف ہیں، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے میرے پروردگار ہاں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہاں ہم تیرے دربار کے مجرم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کچھ اچھے اعمال بھی ہیں تو کچھ برے اعمال ہیں، کچھ برے ہیں تو کچھ اچھے بھی ہیں. خَلَطُوا، ان کے اعمال مکس ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو، ان کی توبہ کو قبول کرے، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دے.
اور جب اللہ کے بارے میں امید استعمال کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ معاف کرے. یہ تو ہم اپنے بارے میں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، ایسا نہیں. جب اللہ کسی کے بارے میں امید دلائے تو وہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، جن کے اعمال غلط ملت ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، اللہ ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. اللہ خود کہہ رہا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب زکوٰۃ کے بارے میں ایک آیت آ رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اسلام کے 5 بنیادی چیزیں ہیں، 5 بنیادی چیزیں. ان 5 بنیادی چیزوں میں ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے. اگر استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی کوئی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی قسم اللہ کے یہاں وہ مجرم قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو حکم دے رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے میرے پیارے نبی، ان سے آپ صدقات لے لیجئے. یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ کے مال ہیں. قرآن میں صدقہ کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے زکوٰۃ کا مال لے لیجئے، زکوٰۃ کا مال وصول لیجئے، اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر دیجئے، ان کا تزکیہ کر دیجئے. پتہ یہ چلا زکوٰۃ نہ دینا گویا کہ اپنے مالوں میں میل کچیل جمع کرنا ہے. اور جو اپنے مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتا ہے وہ اپنے مال کو اور خود کو پاک و صاف کر لیتا ہے. کیونکہ پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اے میرے نبی آپ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول لیجئے، آپ ان سے صدقات لے لیجئے اور ان کو اور ان کے مالوں کو پاک و صاف کر دیجئے. وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی. آپ دعا کریں گے تو ان کو کہیں نہ کہیں سکون ملے گا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دعا کرے. بعض دفعہ ہم کسی دوسرے کو بولتے بھی ہیں، یار ہمارے لیے دعا کرنا. جب ہم جدا ہوتے کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار دعا میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرنا، خصوصی میرے لیے دعا کرنا. اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا جا رہا، اے نبی جب یہ مکمل طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اور دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھا دیں. ان صلاتک، اور دعا کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. ان صلاتک سکن لہم، آپ جب دعا کریں گے آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے دلوں میں تسکین ہوگی، ان کے دلوں کو سکون ملے گا، تاکہ اور اچھے طریقے سے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکیں. میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں میں بھی کچھ طبقے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. وہ حکومت کو ادا کر دیں گے، ٹیکس ادا کر دیں گے، لاکھوں روپے ہزاروں روپے. اللہ تعالیٰ صرف 2.5% کا مطالبہ کرتا ہے. اس کی ادائیگی میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. صرف 2.5%، وہ بھی مخصوص رقم پر جو جمع ہے اور اس پر سال گزرا ہے، اس پر اللہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے. اس کے باوجود بھی جو زائد مال رکھے ہوئے اور وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اور سال بھر گزر گیا ہے اور اس پر اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. کل یہ آیت کریمہ گزری، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، جو روپے پیسے کو جمع کرتے ہیں، جو دھن دولت کو سینت کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب کی وعید انہیں سنا دیجئے. یوم یحما علیہا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس دن
جہنم کی آگ میں ان کا سونا تپایا جائے گا، ان کی چاندی تپائی جائے گی اور ان کے دھن دولت تپائے جائیں گے۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ کہے گا جب آگ میں ان کے دولتوں کو تپایا جائے گا، ان کے سونے چاندی کو تپایا جائے گا، پھر ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہے گا یہ وہ تیرا مال ہے جس کی زکوٰۃ تم ادا نہیں کرتے تھے، جس کو سینت سینت کے رکھتے تھے، اب چکھو یہ مذاق چکھو، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والے عذاب کا اب مزہ چکھو۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولتوں سے نوازا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کبھی بھی کنجوسی سے کام مت لیجیے، کبھی بھی۔ آپ کے مال میں گویا کہ وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے رکھا ہے، مسکینوں کے لیے رکھا ہے، فقراء کے لیے رکھا ہے، لہٰذا ان کے حقوق کو پامال نہ کرو، ان کا حق نہ دباؤ۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، گویا کہ وہ یتیم کا مال کھا رہا ہے، وہ بیواؤں کا مال کھا رہا ہے، وہ مسکینوں کا مال کھا رہا ہے، وہ غریبوں کا مال کھا رہا ہے، کیونکہ وہ مال اس کا نہیں ہے۔ جو رقم زکوٰۃ کی بنتی ہے وہ اس کی نہیں ہے، بلکہ ان غربا، ان مساکین، ان فقراء کی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے نکالنے کے لیے، دینے کے لیے۔ آگے بڑھیے، اب ذکر ہو رہا ہے ایک ایسی مسجد کا جو زرار کے طور پر نقصان پہنچانے کی غرض سے، اس کی نیت سے بنائی گئی تھی۔ ابو عامر شخص جو قبیلہ خزرج کا تھا، مدینے میں دو قبیلے آباد تھے ہجرت سے پہلے، ایک اوس کا قبیلہ تھا اور ایک خزرج کا۔ یہ ابو عامر نامی جو شخص تھا وہ خزرج قبیلے کا تھا، اور رسول کے مدینہ آنے سے پہلے یہ قبیلے کا سردار بننے والا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو تمام کیے دھرے پر پانی پھر گیا، ان کا خواب جو تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے روم کے بادشاہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کی، وہاں سے اپنی تار جوڑ لیا، کنیکشن جوڑ لیا۔ وہاں کا جو بادشاہ ہیرقل تھا اس کے ساتھ انہوں نے ساٹھ گانٹھ کر لی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کے خاتمے کے لیے۔ تو اس نے ہیرقل نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے یہاں ایک جگہ بناؤ، ایک مسجد بناؤ، مسجد کے نام پر، جہاں ہم جا کر میٹنگیں کر سکیں، جہاں خفیہ طریقے سے اسلام کے خلاف ہم سازشیں کر سکیں۔ ایک مسجد کی تعمیر اسی طرح کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول چلیے، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہمارا گھر تھوڑا دور پڑتا ہے، بارش ہوتی ہے، ہم نہیں جا پاتے وہاں تک، ہم نے یہیں پر مسجد بنائی ہے، آپ آ کر کے آپ افتتاح کر دیجئے ہماری مسجد کا۔ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ جب نماز پڑھ دیں گے ایک بار، پھر تمام صحابہ آ کر کے یہاں نماز پڑھیں گے۔ آپ اس وقت غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب آپ غزوے سے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، وَاتَّخَذُوا مَسْجِدًا وَضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ اللہ نے کہا وہ لوگ جنہوں نے مسجد تعمیر کیے زراراً، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، عمل اچھا ہے لیکن نیت خالص نہیں ہے، تو اچھے عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ منافقین نے کیا بنائی تھی؟ مسجد بنائی تھی، کوئی غلط کام نہیں۔ پیارے نبی نے تو مسجد کی تعمیر کے تعلق سے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اس کا گھر بنائے گا، اس کے گھر کی جو تعمیر کرے گا، جو اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کرے گا، جو ذمہ داری اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور منافقین بھی مسجد بنا رہے، اللہ کا گھر بنا رہے، لیکن نیت کیا تھی؟ اللہ نے اس نیت کو اجاگر کیا، زراراً، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لتفریقا بین المؤمنین، اس غرض سے یہ بنا رہے ہیں
تاکہ مومنوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، تفریق پیدا کرنے کے لیے، دوری پیدا کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے، خلوص و للہیت نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ کے دین کی باتیں ہوگی، اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی، لوگ عبادتیں کریں گے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ تفریقا بین المؤمنین، مومنین کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان لوگوں کو پناہ دینے کی نیت سے یہ بنا رہے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ساٹھ گانٹ انہوں نے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس سے کر لی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے، آپ جا رہے تھے، آپ نے کہا تھا جب میں غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو میں نماز پڑھ دوں گا، تب میں نماز پڑھ لوں گا، تب میں تمہاری مسجد کا افتتاح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی آپ پر وحی نازل فرما دی، یہی آیت والذین اتخذوا مسجدا وضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اے میرے نبی، یہ وہ مسجد نہیں ہے، یہ وہ مسجد نہیں ہے جس میں رب کی عبادت کی جاتی ہے، یہ وہ مسجد نہیں ہے جہاں سے دین کا کام کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ ضرارن، یہ تو مسجد ضرار ہے، یہ تو تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ تو آپس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ فلا تقم علی، آپ وہاں کھڑے مت ہوئیے، آپ کھڑا مت ہوئیے وہاں جا کر کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانا تو دور، اپنے چند صحابہ کو بھیجا اور جا کر کے وہ مسجد گروا دی، توڑ پھوڑ دی۔ تو پتہ یہ چلا اگر کوئی اچھا کام بھی غلط ارادے سے کرے تو اس کا وہ اچھا کام کسی کام کا نہیں ہے، وہ خراب کر ڈالنے کے لائق ہے، وہ توڑ پھوڑ ڈالنے کے لائق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بھیج کر ان کی جو مسجد تھی سب ملیا میٹ کر دی، ختم کر دی۔ اب جنگ تبوک کی باری آ رہی ہے۔ جنگ تبوک میرے بھائیوں ایسی حالت میں واقع ہوئی تھی، نہایت تنگ دامانی کے عالم میں نبی اور نبی کے صحابہ تھے، اور کھجور بھی پکنے کا موسم تھا، گرمیوں کا سخت سیزن تھا۔ اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور انصار و مہاجرین کے حال پر توجہ کیا جب وہ تنگی کے حالت میں اپنے نبی کے ساتھ تھے، اور تنگی کی حالت ایسی تھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، ابھی کھجور پک ہی رہے تھے، لوگ تمنا کر رہے تھے جلدی سے پک جائیں اور ہم اپنے گھر اور اپنے گرہستی کو آگے لے کر کے جائیں، اور یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اے میرے ساتھیوں، تمہیں تبوک جانا ہے اور اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینی ہے جن کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کس طرح لڑائی کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور جو اس وقت سپر پاور تھی ان سے ٹکر لینے کی بات ہے، اور 800 کلومیٹر پیدل سفر کر کے جانا ہے۔ وہ لوگوں جانتے ہو جب اللہ کے رسول نے مال جمع کرنے کا حکم دیا، کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے رات کو اوور ڈیوٹی کر کے انہوں نے چند مٹھی جو اکٹھا کیے، چند مٹھی گیہوں اکٹھا کیے اور اللہ کی بارگاہ میں لا کر، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لا کر کے انہوں نے عنایت کر دیے۔ منافقین نے مذاق اڑایا، کہا یہ دیکھو مٹھی بھر جاؤ اور مٹھی بھر گیہوں لے کر اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی مٹھی بھر جاؤ کی طرف مت دیکھو، مٹھی بھر گیہوں کی طرف مت دیکھو، ان کے دل کے اندر جو تڑپ ہے، جو اسلام کے تئیں جو الفت و محبت ہے اس کو دیکھو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے نبی کے صحابہ نے ایک مٹھی یا آدھے مٹھی، ایک مد یا آدھے مد جو یا گیہوں جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ لو انفق مثل احد ذهبا، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا،
اللہ اکبر. تو میرے صحابہ نے جو مٹھی بھر جاؤ جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کا مقام ہے میرے بھائی. اب ایک بے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مومنوں سے، کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنین کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. اللہ اکبر. جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان، اس کے مال کو خرید لیا ہے. یعنی جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دے، اللہ اس کو جنت دے کر کے رہے گا. فَيُقَاتِلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. جو جہاد کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، اور ان کی یہ صفات اللہ آگے کہہ رہا ہے، تورات و انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مومنین کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے صفات کیسے ہیں. التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. عابدون، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. حامدون، یہ اللہ کی مدح و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنے والے ہوتے ہیں. السائحون، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں یا اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں. الراکعون، یہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. والساجدون، یہ سجدے کرنے والے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے. اور جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے کل 6 لوگ تھے، 9 لوگ تھے. ان میں سے 3 لوگ جنہوں نے اپنا عذر ڈائریکٹ بیان کر دیا، اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. منافقین کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. مومنین میں سے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، کتنے لوگ تھے؟ 9. 6 لوگوں نے کیا کیا؟ خود کو مسجد ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ تب تک ہم خود کو آزاد نہ کریں گے جب تک اللہ تعالی ہمارے لیے معافی کا اعلان اپنے قرآن پاک میں نازل اپنے نبی پر نہیں کر دے گا. مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ. کیسے لوگ تھے اللہ اکبر. اگر ان سے جانے انجانے میں خطا ہو جاتی تھی، غلطی ہو جاتی تھی، تو کس طرح اس غلطی پر نادم ہوتے تھے. نادم ہونے کا طریقہ تو دیکھو. پیارے نبی تک جب یہ خبر گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے معاملے میں جلدی سے کام لیا ہے، اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کچھ دنوں تک وہ بھوکے پیاسے رہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم پانی نہیں پیئیں گے، ہم خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے اسی طرح باندھ کر کے رکھیں گے جب تک اللہ تعالی ہماری معافی کا اعلان اپنے نبی پر نازل نہیں کر دیتا. بغیر کھائے پیے او لوگوں 2-3 دن انہوں نے گزار دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا امتحان لے لیا، جانچ لیا، دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ان کا ایمان تقوی سے معمور ہے. معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. اور یہ 3 لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا اللہ کے رسول ہمارے پاس مال بھی تھا، سواری بھی تھی، وقت بھی تھا، اس کے باوجود بھی ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. دل میں تمنا ہو رہی تھی کہ کچھ بات بول کر کے خود کو بچا لیں، لیکن نہیں. ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے رسول کو مطلع کر دے گا، باخبر کر دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان 3 لوگوں سے کوئی بات چیت نہ کرے گا. پوری بستی بالکل ان سے الگ تھلگ ہو گئی، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. لوگ السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو لوگ منہ ایسے پھیر کر کے ادھر چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑی مشکلات کے ساتھ ہماری زندگی کٹ رہی تھی. 40 دن گزر گئے. کتنے؟ 40 دن. اور کون تھے؟ کسی کو نام معلوم ہے؟ یہ 3 لوگ کون تھے؟ نوجوان بھائی ہمارے بتائیں. مکہ میں کتنے حروف ہیں؟ میم کاف ہا ہے نا. تو میم سے مرارہ بن کعب، مرارہ بن ربی، اور کاف کعب بن جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. کعب بن مالک یہ نوجوان تھے، اور کعب بن مرارہ. اور اب مکہ میں ہا آ رہا لاسٹ میں. ہلال بن
امیہ، یہ 3 لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے چھوٹ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے 40 دن تک۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کے بعد ان کو کہا کہ اپنی بیویوں کو مائکے بھیج دو۔ ہلال بن امیہ جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی آئی کہنے لگی اللہ کے رسول اگر میں چلی جاؤں گی تو یہ اپنا خیال نہیں رکھ پائے گا، یہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ پائے گا۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، لیکن کعب بن مالک جو تھے کہا نہیں میں یہ چھوٹ نہیں لے سکتا، اپنی بیوی بھیج دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک دن یہ اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے، کوئی شخص آیا اور کہا کہ اے کعب خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن میں خوشی سے اس طرح فرحت سے میں جھوم گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے بھی وہی کہا اے کعب تیرے لیے آج سب سے بڑی خوشی اور فرحت کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے یہ خبر پہنچائی تھی، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھا، میں جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس کو اتارا، اس کو گفٹ میں دے دیا، اس کو انعام میں دے دیا۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی، وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ اگلی باتیں کوشش کریں گے کہ 12ویں پارے میں ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک سمجھ اور اچھے اعمال کی توفیق عنایت فرماوے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔